والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، سب سے پہلے میری درخواست ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں گے. جو مجھے تکلیفیں ہیں اللہ شفا عطا فرمائے. آج بھی سارا دن مجھے بڑی زبردست تکلیف تھی، اور میں نے یہ سوچا بھی تھا کہ شاید آج چھٹی کروں. پھر میں نے کہا پہلے 3 دن چھٹی ہو چکی ہے تو اچھی بات نہیں ہے کہ دوست آئیں انتظار کریں اور میں اپنے آرام کے لیے چھٹی کروں. جو کچھ ہے ٹھیک ہے. تو بہرحال سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دعا کریں گے. دعا سے بڑی نعمت دنیا میں کوئی نہیں. دعا سے ساری مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. اب موضوع یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں چل رہا تھا. اب ختم نبوت کے لیے سب سے پہلے جو قرآن سے دلیل ہے، کیونکہ پہلی دلیل قرآن سے ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. تو صراحت کے ساتھ آ گیا کہ حضور خاتم النبیین ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں بھی ارشاد فرمایا کہ الذین یؤمنون بما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. جو اتری آپ سے پہلے یعنی آپ کے بعد کوئی کتاب نہیں،
اس لیے کہ آپ آخری نبی ہیں. جب آپ آخری نبی ہیں تو قرآن آخری کتاب ہے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ مِّن بَعْدِي یاتی من بعدی اسمہ احمد. تو نے فرمایا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا. مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ متبادل نبی آئیں گے، بس ایک نبی آئے گا جس کا نام بھی احمد ہوگا. تو یہ بھی آپ کی ختم نبوت کی دلیل ہوگی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب وہ تشریف لائیں گے تو وہ نبی بن کے نہیں، حضور کے امتی بن کے آئیں گے. حضور نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم سینزل عیسیٰ ابن مریم علی منارۃ شرقیہ بیضاء دمشق یقتل الخنزیر ویکسر الصلیب وَأَنَّهُ يَقْتُلُ الدَّجَّالِ. کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، آپ نے فرمایا کہ وہ دمشق میں اس کے شرقی مینارے پہ اتریں گے اور 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوگا، اور امام مہدی جو ہیں وہ مصلی پہ کھڑے ہو چکے ہوں گے. مہدی غیر ہیں، عیسیٰ علیہ السلام غیر ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، مہدی نبی نہیں ہیں. اللہ نے ان کو بڑی فتوحات دی ہیں لیکن وہ نبی نہیں ہیں. تو وہ مصلی پہ کھڑے ہوں گے، صفے ٹھیک کرا رہے ہوں گے. جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے تو وہ ہٹ جائیں گے کہ بھئی اب اللہ کا ہے کہ نبی آ گیا ہے تو میں کیسے امام بن سکتا ہوں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اسی جگہ کھڑے رہو، میں نبی تھا اب نہیں ہوں، اب میں حضور کا امتی بن کے آیا ہوں. میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا تاکہ لوگوں پہ علم ہو جائے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر کوئی آیا تو امتی بن کے آئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی. اس زمانے میں وہ لوگ خنزیر کو پوجے کی طرح پالتے تھے، اس کو خنزیر کو قتل کیا، صلیب جو رکھی ہوئی تھی اس کو توڑا، اور دجال جو ہے یہ یہودیوں کا امام ہوگا. وہ باب لد ایک جگہ ہے، اسی جگہ پہ ہوگا. تو حضرت عیسیٰ ابن مریم وہیں جائیں گے. جب ان کو دیکھے گا یذوب کما یذوب الملح فی الماء، ایسے گل جائے گا جیسے نمک پانی میں گلتا. آپ اس کو بھی قتل کریں گے. وَيَدَعُ الْجِزِيَّةَ، جزیہ بھی ختم کہ بھئی آج کے بعد یا اسلام یا تلوار، اب جزیہ وغیرہ نہیں ہوگا. تو یہ بھی دلیل تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی. اور حضور پاک نے حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا ان اباکم واحد وربکم واحد ونبیکم واحد وَأَنَا خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنْتُمْ خَاتَمُ الْأُمَمِ. اور عرفات کے میدان میں
اصل کے وقت یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جب یہ آیت اتری کیونکہ یہ اتنی بڑی نعمت تھی کہ تکمیل دین اور اتمام نعمت اور ارضاء اسلام، کہ دین میں نے مکمل کر دیا. جب دین مکمل ہو گیا اب کسی اور نبی کی کیا ضرورت ہے. نعمت میں نے تمام کر دی اور اسلام دین سے برابری ہو گیا. اب یہی دین چلے گا. ان الدین عند اللہ الاسلام. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی عالم آیا. اس نے کہا کہ یا عمر، تمہارے نبی پر جو آیت اتری ہے نا، اگر ہمارے پیغمبر پہ اترتی تو ہم عید مناتے ہیں. اب میں کون سی آیت؟ تم نے کہا الیوم اکملت، تو اس سے بڑی بات کیا کہ دین مکمل ہو گیا، نعمت تمام ہو گئی. یہ تو بہت بڑی بات ہے. آپ نے فرمایا جاہلو، تم کیا عید مناؤ گے؟ ہمارے تو دو عیدیں ہیں، جمعہ کا دن تھا اور عرفات کا دن تھا. عرفات بھی عید اور جمعہ بھی عید. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، آپ نے یہ بھی اعلان فرمایا مثلی کا مثل رجل، تمہاری مثال میری مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک آدمی نے بنا بیتن، گھر بنایا بڑا خوبصورت، فتح کا موضع ولبنت، ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی. لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں یا عجبون منہا، تعجب کرتے ہیں یار اتنی خوبصورت بلڈنگ، لیکن یہ اینٹ کی جگہ کیوں خالی ہے؟ اور تو وہی خالی جگہ جو ہے وہ میں ہوں. جب میں آ گیا تھا اب نبوت کی عبادت مکمل ہو گئی. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان اول بیت وضع للناس، اول گھر کعبہ شریف، للناس لوگوں کے لیے. اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے فرمایا للناس. اگر اللہ فرماتے تو للنبیین تو اور تو کوئی نہ آتا نا. اگر فرماتے تو للصالحین، نیک لوگ آئیں گے تو ہم جیسے تو نہ آتے. پھر فرمایا سب کے لیے ہے. اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل القرآن فیہ ھدی للناس، وہ بھی سب کے لیے ہدایت للناس. وما ارسلناک الا کافۃ للناس، آپ بھی سب کے لیے ہیں. تو یہ للناس 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 کی جو ترتیب ہے اس پہ غور کریں کہ یہ دلالت کرتی ہے کہ اب نہ تو کوئی کعبہ بن سکتا ہے، کوئی ذلی بروزی کعبہ بن جائے نہیں ہو سکتا. اب اسی طرح کوئی ذلی بروزی قرآن اتر جائے یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح کوئی ذلی بروزی نبی بھی نہیں آ سکتا ہے. جیسے مرزا کہتا ہے کہ میں نبی تو ہوں لیکن ذلی ہوں. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ذلی زویت کے وجہ ذات سے ہو تو ذلیل ہے، یہ الگ بات ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اور ساتھ آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ صرف میں خاتم النبیین نہیں، انتم خاتم الامم، تم پر امت ختم ہو گئی. اب نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی نئی امت ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے ان کو تورات کے کچھ کاغذ ملے تو پڑھ رہے تھے. حضور کا چہرہ مبارک غصے میں سرخ ہو گیا. تو حضرت ابو بکر نے کوہنی ماری کہ دیکھتے نہیں ہو
کہ انہوں نے دیکھا تو بھی سمجھ گئے کہ حضور ناراض ہے، تو نے کہا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا وبالقرآن اماما۔ حضور نے فرمایا سنو عمر، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو اب بھی میری کتاب پڑھتے۔ اللہ کے قرآن کے آنے کے بعد تمام کتابیں ختم ہو گئیں۔ اب کچھ مخالفین کہتے ہیں جی کہ جب ساری اللہ کی کتابیں ختم ہو گئی تو قرآن کیسے محفوظ رہے گا؟ تو علماء نے فرمایا کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود اٹھائی ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ پہلی کتابوں کی حفاظت تھی علماء کے سپرد، یہ کتاب جو ہے اس کی حفاظت جو ہے وہ اللہ کے سپرد ہے، وہ کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ محدثین نے 5 لاکھ راویوں کے نام محفوظ کیے ہیں۔ 5 لاکھ، ہر راوی کا نام محفوظ ہے، اس کے احوال محفوظ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا محفوظ ہے، اٹھنا بیٹھنا تھوکنا ہنسنا رونا سب محفوظ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حدیث بیان کر رہے تھے اور ہنسنے لگ گئے۔ اس کے بعد فرمایا تم پوچھتے نہیں ہو کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ انہوں نے کہا جی اپنے ادب سے فرمایا نہیں، یہی جگہ حضور ہنسے تھے تو اس لیے اندازہ کو میں بھی ہنس رہا ہوں۔ یعنی جہاں حضور ہنسے ہیں وہ ہنسنا بھی محفوظ ہے، جہاں حضور روئے ہیں وہ رونا بھی محفوظ ہے۔ اللہ نے قرآن کے جمع کرنے کے لیے جمع کرنے والے متعین کیے، پڑھنے کے لیے قراء اور متجول معین کیے، اس کے اندر معانی اور اعمال کی تلاش کے لیے فقہا مقرر کیے۔ تو جب سب موجود ہیں تو اب قیامت تک قرآن کے مٹنے کا کوئی خطرہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہمیں بھی صراط مستقیم بھی دے اور قرآن پاک پر چلنے کی توفیق بھی دے، اور اللہ ہماری سب ظاہری باطنی بیماریاں ختم کروا دے۔ میں ہندوستان سے ہوں، حاجی شوکت صاحب کے بیٹے مصر میں پڑھ رہے ہیں، بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔